بس اب بھارت میں یہ جنگجوانہ رویہ اس ٹائم پر پہلگام واقعے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے چل سکا جیسے آج تک چلتا آیا؟ کیا وہ ایکسپٹیبلٹی جو بھارتی عوام میں پلوامہ کے ٹائم پر تھی اب ہے؟ جی بالکل، یہ آپ نے صحیح فرمایا. یہ جو ابھی پہلگام کے واقعے کے بعد یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں there is a pattern to it, there is a history to it. آپ 2016 میں دیکھیے اری کا جو ہوا تھا واقعہ، اس کے فوراً بعد وہاں پہ انہوں نے ایک بیان دیا مودی نے اور کہا blood and water cannot flow together. آج سے 9 سال پرانی بات ہے، اور جس سے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ عکاسی کرتا ہے اس کی، کہ ان کے ذہن میں اس وقت یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. 2016 کی بات ہے، 9 سال پہلے. اس کے بعد 2019 میں آپ کو پتہ ہے پلوامہ کا جو ہوا، 2019 میں بالا کوٹ کا جو ان کا ایکشن تھا اس کو ذرا ایک دفعہ آپ بھول جائیے. اس کے فوراً بعد اسی سال آرٹیکل 370 جو تھا کشمیر کے بارے میں، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں جو ان کی اسمبلی نے پاس کیا تھا، اس کو انہوں نے ختم کر دیا، جس کے تحت 2 یونین ٹیریٹریز بنا دی گئیں، دلی اور لداخ، کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور لداخ کو انہوں نے یونین ٹیریٹریز ڈکلیئر کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 35A جس کے تحت نان کشمیری جو وہاں جا کے سیٹل نہیں ہو سکتے تھے ان کو وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کر کے سیٹل کرنا شروع کر دیا. تو ہر چیز میں، ہر واقعے کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ، ایک ہسٹری، ایک پیٹرن نظر آتا ہے. اور اب یہ جو ہوا ہے پہلگام کا، اس کے فوراً بعد ان اے نی جرک ریئیکشن ود ان منٹس، لٹرلی ود ان منٹس، انہوں نے پاکستان پہ الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے، اکراس دا بارڈر، اکراس LOC یہ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں ون کین سی اے پیٹرن. تو مجھے اس سے کوئی میں آئی ایم ناٹ سرپرائز بائی دس، اور یہ ایک ان کا وتیرہ ہے جو ہم بار بار دیکھتے ہیں، دیکھنے میں آ رہا ہے. اب آگے دیکھنا ہے کہ آگے کیا ان کی کیا سوچ ہے. ہم نے تو دیکھیے اس سے زیادہ ہماری نیک نیتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے ان کو آفر کیا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ، ٹرانسپیرنٹ، آپ ایک انکوائری کرا دیجئے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس سے بڑی there can be no bigger cooperation than extending the hand of an independent inquiry. There's no doubt about that. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں there's a method to this madness. لیکن ہم اس madness سے بھارت پہنچنا کدھر چاہ رہے ہیں؟ کیا واقعی میں اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اٹیک کر کے کیا ملے گا؟ کیونکہ دیکھیے اگر تو اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان بھی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور چائنا بھی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، that is for sure. So کیا اچیو ہوگا انڈیا کو؟ جی دیکھیے آپ کی بات مجھے صاف نہیں آئی، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ہندوستان کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے تو چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، یہی آپ نے فرمایا؟ جی. اور انڈیا کیا اچیو کرنا چاہتا ہے امبیسڈر صاحب؟ I can't hear you, sorry، مجھے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، آپ کی آواز میں گونج ہے. امبیسڈر صاحب آپ جواب دے دیجئے، جو آپ کو سمجھ آئے اس کا جواب دے دیجئے. میں کیا سمجھ آ جائے؟ اگر مجھے بات ہی کوئی نہیں سمجھ آ رہی تو میں کیا جواب دوں؟ I am trying to ask کہ انڈیا جو ہے وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہے اس جنگوازم سے نیوکلیئر سٹیٹس کے ساتھ؟ دیکھیے انڈیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے، انڈیا دنیا کو یہ دکھانے کی انڈیا نے ایک بھونڈی کوشش کی ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان از اے اسٹیٹ وچ اسپانسرز ٹیررزم. یہ انڈیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے. بٹ ان دس ایفرٹ، اس اپنی بھونڈی کارروائی میں، اس میں انڈیا ہیز فیلڈ میزربلی، بیکاز جو ان کے ممالک، جو ان کے دوست بھی تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو نہیں، دے ہیو ناٹ باٹ دس. اور انہوں نے انڈیا سے کہا ہے کہ جو آپ آپس جو بات ہوئی ہے، فرسٹ ٹرائی اینڈ گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ. آپ پہلے انکوائری کروائیے، آپ دیکھیے کہ اس میں سچائی کس حد تک سچائی ہے. اور دونوں ملکوں سے کہا ہے، اٹس اے بیلنسنگ اسٹیٹمنٹ ایون فرام دیئر فرینڈز، کہ وی شوڈ ٹرائی، اپنے آپ کوشش کریں کہ افہام و تفہیم سے دونوں ملک جو ہیں اس مسئلے کو حل کریں. تو میرے خیال میں اس میں بھی ان کی سبکی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو کوشش کی تھی حاصل کرنے کی، they have failed miserably. India has failed miserably in its effort to project Pakistan as a state which sponsors terrorism. Pakistan is actually a victim of terrorism. Why would we ever sponsor that, Ambassador? Thank you very much for joining the program.